اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ خادم و حضرات، سب سے پہلے تو میں خصوصی شکر گزار ہوں جس محبت سے یہاں میرا ذکر ہوا اور جس محبت اور خلوص سے مجھے بلایا گیا، وہ کچھ اس طرح سے آئے، مجھے اس طرح سے دیکھا، میری آرزو سے کم تر، میری تاب سے زیادہ۔ اہل فیصل آباد کے لیے میں وقت اس لیے بھی نکالتا ہوں کہ بینگ ون آف دی موسٹ پروگریسو انڈسٹریل سٹی، جن مسائل کا عمومی شہروں پہ اثر نہیں ہوتا، وہ ایک کمپلیکیٹڈ معاشرت اور معیشت کے مقامات پہ ضرور ہوتا ہے۔ آج تک لوگ انگلستان کے انڈسٹریل ریولوشن کو یاد کرتے ہیں، اور انڈسٹریل ریولوشن خالی انڈسٹریل ریولوشن نہیں ہوتا، بلکہ پوری کی پوری اور اجتماعی اخلاقی ذہنی کیفیتوں کو تبدیل کرنے کا باعث ہوتا۔ اور جن ممالک میں بھی انڈسٹریل ریولوشنز آئے ہیں اور جن جگہوں پر بھی انسانوں کے حالات بدلے اور مشین نے ہاتھ کی جگہ سنبھالی، بیکاری اور غربت اور ناداری بڑھی، اس کے ساتھ ساتھ تمول بڑھا، دولت بڑھی، اسباب بڑھے، تو وہاں نیچرل مسائل، ایک کاسموپولیٹن ایٹیچیوڈ پیدا ہو جاتا ہے جو بڑے شہروں کی اخلاقی فضا کو بدل دیتا ہے۔ یوں کہیے کہ ریجیڈیٹیز ٹوٹتی ہیں، تعصبات ٹوٹتے ہیں، اور ایک نئے قسم کی مورالٹی تخلیق ہوتی ہے۔ اگر میں اسے کہوں تو انڈسٹریل مورالٹی کہوں۔ خواتین و حضرات، آج دراصل ہم اسی نئے ریولوشنری تقاضوں کے لیے، عصر حاضر کی نئی سوچ، نئے چیلنجز کے لیے بیٹھے ہیں، اور اجتہاد پہ غور و فکر کرتے ہوئے، لفظ اجتہاد پہ غور و فکر کرتے ہوئے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اجتہاد کا مطلب ہی انسیسنٹ، لگاتار مسلسل فکری اور فہمی جدوجہد ہے جو کسی بھی معاشرے میں پیش آ سکتی ہے، اور کسی بھی معاشرے میں اجتہاد فکر کے تازہ ترین پہلو نکل سکتے ہیں۔ اسلام میں اجتہاد ذاتی بھی ہے اور اجتماعی بھی۔ خواتین و حضرات، جب میں اجتماعی اجتہاد کا ذکر کروں گا تو یہ ٹرم پہلے استعمال نہیں ہوئی، مگر اس کا ہم معنی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اجتماعی اجتہاد کو اجماع بھی کہتے ہیں۔ اجماع ریفرنڈم نہیں ہے، اجماع جو ہے اہل اسلام کی کنٹینیوٹی آف فکر ہے اور اجتماعی اجتہاد ہے، اور اس اجتہاد میں 3-4 چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اجماع اس لیے غلطی نہیں کرتا کہ اس میں آپ کے آباء و اجداد کے جینیٹک انفلوئنسز شامل ہوتے ہیں۔ کوئی مسلمان تنہا نہیں، مسلمان کبھی بھی تنہا نہیں رہا۔ آج اگر پاکستان میں بیٹھے ہوئے آپ تمام مسلمانوں کا غم لیے بیٹھے ہو تو اس کا واحد ثبوت یہ ہے کہ جذباتی، ذہنی، اخلاقی سطح پر کبھی مسلمان تنہا نہیں ہوتا۔ ہم چونکہ، اور جو مسلمان تنہا ہو جائے اور جو مسلمان اس اجتماعی شعور سے غافل ہو جائے، الگ ہو جائے، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ اسے مسلمان کہا جائے۔ وہ جمعیت اسلامیہ کا بھی غدار ہوتا ہے، اور ذہنی سطح پر وہ اپنے پاس ایسی کوئی آرگومنٹ نہیں رکھتا کہ جس کی وجہ سے اس ملک کو یا اس فرد کو ہم مسلمان کہہ سکیں۔ بدقسمتی سے عصر حاضر میں
مسلمانوں کی اجتماعی فکر کی چادر جگہ جگہ پائبند زدہ، اور اہل اسلام اگر صحیح طور پہ دیکھا جائے تو ٹوٹلی پرائیورٹیز آف ریلیجن کو بھولے ہوئے۔ سیدنا علاؤدین علی احمد صابر کلیر شریف والوں کو کسی نے ایک سوال کیا، غور فرمائیے، ایک درویش، ایک فقیر سے جب یہ پوچھا گیا کہ مجدد عصر کی تعریف کیا، تو فرمایا کہ مجدد وہ ہے کہ جو عہد قدیم کے تمام اصول کافی اور شافی جانتا ہو، جسے علوم قدیمہ پہ مکمل عبور حاصل ہو، اور جو اپنی فراست سے اسے دور حاضر پہ استعمال کرے اور مستقبل کے لیے اشارات چھوڑ دے۔ خاتون حضرات، میں نے کسی اور شخص سے اتنی جامع مجدد کی تعریف نہیں سنی۔ اسلام میں کوئی انسٹیٹیوشن اکیلا نہیں ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ زکوٰۃ رکھ لیتے ہیں، صدقات چھوڑ دیتے ہیں۔ آئیے نماز مستقل کر لیں، روزے پھر کبھی کبھی رکھ لیں۔ اسلام میں اصولی مواقف کو سمجھنا، جاننا ایک فقیہ کا کام ہے، اور جب استدلال اس ضرورت پہ ہو کہ ایک پوری امت کے لیے فقیہ چاہیے، اسے ہم مجتہد کہتے ہیں۔ ایک لوکل سطح سے آگے بڑھ کر جب ایک عصر کے تقاضے شروع ہو جائیں اور تمام تر ریلیجن جو ہے، تمام تر مذہب جو ہے، ان چیلنجز کی آگہی سے بے خبر ہو، جب تمام امت اپنے سامنے آنے والے چیلنجز سے بے خبر ہو، تو اس وقت ایک مجتہد فکر کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو پورے کا پورا سپر اسٹرکچر آف ریلیجن چینج کر لے اور اشارات ایسے چھوڑے کہ جس سے لوگوں میں اپنے دین کے مطابق ایسی دلیل غالب پیدا ہو جس سے وہ اصلی تقاضوں کے اور ان کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکے۔ خاتون حضرات، اس وقت جو دین ہے مشرق و مغرب میں ہے، دلی سے لے کر کاشغر تک ہے، مڈل ایسٹ میں ہے، یہ عصر حاضر کا کوئی تقاضا پورا نہیں کرتا۔ آپ ہو سکتا ہے میری کسی بری بات کا برا منائیں، مگر بدقسمتی سے عصر حاضر کا چیلنج ہمارا آج کا اسلام پورا نہیں کرتا۔ آپ یہ دل میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس اسلام کو لے کر جو ہمارے پاس ایک پریکٹیکل ڈاگمیٹک شیپ میں ہے، ہم یورپ، امریکہ یا خلائی دنیا کے تقاضے پورے نہیں کر سکتے۔ یہ میچ نہیں کرتا، دلیل بدلیل میچ نہیں کرتا، عقل بعقل میچ نہیں کرتا، لمحہ ما لمحہ نہیں کرتا، ذرہ بذرہ نہیں کرتا۔ یہ صرف آپ کے اندر اداس اور نامراد کیفیتیں پیدا کرنے کا موجب، اصل میں عصر حاضر کے چیلنجز کا مقابلہ نہ کرنے کی وجہ سے آپ ریجڈ ہوتے جاتے ہیں۔ عقلی دلائل کے نہ ہونے کی وجہ سے آپ پورے کے پورے عصر سے مغلوبیت کی صورت میں ہیں، اور باوجود کوشش کے آپ کے پاس ایسی کوئی آرگومنٹ نہیں ہے جو کانسیپٹ آف لبرٹیز، انڈیویجول چوائسز، فلسفہ وجودیت اور استدلال ظاہرہ، آئر کی طرف سے آنے والا، رسل کی طرف سے آنے والا، واٹسن کی طرف سے آنے والے ان چیلنجز کا سامنا کر سکے۔ آپ کے مذہب میں ایسی کوئی بات نہیں۔ آپ کے مذہب کے، معاف کیجیے گا چونکہ موضوع اجتہاد ہے، کچھ باتیں ایسی ہو جائیں گی جو آپ کو پسند نہ آئیں۔ اس وقت اسلام کے دو میجر دشمن ہیں، ایک سیکولر جو اصول دین کی بنیاد اکھاڑنا چاہتا، جو ہر اس تعصب کی بنیاد ختم کرنا چاہتا ہے
جس کی وجہ سے اس کے ایک شیکی فیتھ پہ ضرب، اس کے پاس ڈیموکریسی ہے، ڈیموکریسی جو اپنی نیچر میں امورل ہے، نہ مورل ہے نہ امورل ہے، لا اخلاق سسٹم ہے کہ جس میں میجورٹی چاہے تو ہومو سیکشوالٹی کو بھی لیگل قرار دے دے، میجورٹی چاہے تو چوری چکاری بھی جائز کر دے، میجورٹی چاہے تو نمائش بدن کو عام کر دے، شرط یہ ہے کہ میجورٹی چاہے۔ پاور آف دی پیپل اوور آل دی ایکسیکیوشنری لا، اوور آل دی لا میکنگ پروسیسز، where everybody is subdued and subjected to the will of the general people، وہ جنرل پیپل جو کبھی بھی بلوغت فکر کے مالک نہیں ہوتے۔ خواتین و حضرات، عمومیت جبلت کو جاتی، علم عمومیت میں پایا نہیں جاتا، اور عمومیت تمام تر جبلت کو ٹریول کرتی ہے، اور جب ایک جنرل لوگوں تک دین پہنچے گا، فکر پہنچے گی، اصول پہنچے گا، تو وہ اپنی جبلی اقدار کے تحت اس کے بارے میں ڈسیشن دیں گے، بٹ ناٹ ان اسلام۔ اسلام میں ڈیموکریسی، آج تک خواتین و حضرات ایک عجیب بات اگر کسی کے علم میں ہو تو میں بھی سننا چاہوں گا، آج تک کسی ہیومن سوسائٹی نے مورل لا نہیں دیا، جنرل لا دیے۔ اگر اقوام عالم کی تباہی کو دیکھیں اور پروردگار کی بات ذرا سیریسلی سنیں تو آپ کو بدا کے بت توڑنے نہیں پڑیں گے، اس لیے کہ اگر بدا کے وہ بت نہیں ہوں گے، آپ مہایانہ فرقے کو نہیں جانیں گے، آپ مہاتما بدھ کے اوریجنل میسج تک نہیں پہنچیں گے کہ اس غریب فقیر درویش نے اپنی پوری زندگی اس خوف سے خدا کا نام نہیں لیا کہ جس ماحول میں وہ رہتا تھا وہاں ایک خدا ہوتا تو وہ خدا کا نام لیتا۔ اس نے اس خوف سے خدا کا نام نہیں لیا کہ ہی واز لیونگ ان اے جنگل آف گاڈز اینڈ گاڈیسز۔ اگر وہ شیوا کہتا تو لوگ اس کو بھی دیوتا بنا لیتے، اگر وشنو کہتا حقیقت کو تو وشنو بنا لیتے، اگر اندرا کہتا تو اندرا بنا لیتے، متھرا کہتا تو متھرا ہو جاتا۔ اس خوف کے مارے مہاتما بدھا نے جب بھی ہندو مت کے ایکسیڈنٹل اور آکسیڈنٹل آرڈر کو متروک کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ تپسیا میں یا ہندو مت کے آرڈر میں مجھے کچھ بھی نہیں مل سکتا، جب وہ اعتدال اور توازن کے عالم میں گیا تو اس نے پہلی احتیاط یہ کی کہ اس نے خدا کا کوئی نام نہیں، بلکہ اس کیفیت کے فہم کو اپنے مریدین پہ چھوڑ دیا۔ آج بھی ہنایان فرقہ جو ہے مہاتما بدھ کا وہ پکا مواحد ہے، اور نروانا کے سے خدا کا اور کوئی نام اس نے نہیں رکھا ہوا۔ یہ ضروری نہیں کہ خدا کا نام لیا جائے۔ ایسکیموز 5000 سال پہلی میسونک ایج کی ایک سیویلائزیشن، خیال یہ تھا کہ یہ مذہب سے بے بہرا ہوں گے، خیال یہ تھا کہ یہ اجڑ گنوار جن کو دور حاضر کے تعقل کی ہوا بھی نہیں لگی، جن کو معاشرت اور تہذیب نے چھوا تک، یہ ضرور انتہائی کم عقل پس درجہ کی لیول کے لوگ ہوں۔ جب اسکیموں سے پوچھا گیا کہ تم کسی بات کو، کسی طاقت کو مانتے ہو، تو کہا ہمارا یقین ہے کہ جب ہم آسمان کے اوپر دیکھتے ہیں اور ایک بڑی قوت کو گواہ کر کے آواز دیتے ہیں تو اس دن ہمیں سیل کا شکار زیادہ ملتا ہے۔ ایون in today's most primitive society, there was concept of one single power. دور حاضر کے وصال سے، ملاپ سے، ان بیچاروں کی جدید علاقوں میں نو آباد کاریوں سے ایسکیموز پاسٹ سے بھی گئے، پریزنٹ سے بھی گئے، فیوچر بھی ختم ہو گیا،
مجتہدان عصر نے ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ خواتین و حضرات، کوئی انسٹیٹیوشن اسلام کا اگر رسوا کرنا ہو، ذلیل کرنا ہو، اسے کم ترین ثابت کرنا ہو تو اسے اس معاشرے میں لے آئیے، اس ملٹی نیشنل کانسٹیٹیوشنل معاشرے میں لے آئیے۔ اس معاشرے میں دو دشمن پیدا کی اسلام کے خلاف، ایک سیکولر اور ایک مولوی، معاف کیجیے گا، ایک مولوی، ایک وہ شخص جسے اسلام کے مابعد الطبیعاتی مابعد النفسیاتی پہلوؤں کی کوئی خبر نہیں۔ رب کعبہ کی قسم، آج بھی اعلیٰ ترین اخلاقی ذہنی مذہب، واحد ایسا مذہب کہ جس سے آج کا انسان بھی خدا تک رسائی پا سکتا ہے، اسلام ہے۔ بٹ اسلام کی پریزنٹیشن اس پس درجہ کی ہے، اتنی ناکم فہمی اور کم عقلی کی ہے کہ پورے کا پورا مذہب جو ہے رسوم اور خرافات کا مجموعہ بن کے رہے۔ وہ لوگ جو انچز لے کر آپ کے پائنچے کے قد و قامت چھاپتے رہتے، وہ لوگ جو تنکوں کی ٹوپیوں سے خداوند کے حضور آپ کو پیش کرتے، وہ لوگ جو معمولی مسائل پہ تفرقہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، یہ آپ کے اسلام کے ریپرزینٹیٹو ہیں۔ یورپ کا بہترین دماغ اعتراض کر رہا ہے اسلام پر، مسلمان کا بدترین دماغ اسے جواب دے۔ کیا پیرٹی بنتی ہے؟ کون سا چیلنج ہے جو آ رہا ہے اور کون سا دانشور اس چیلنج کا جواب دے؟ خواتین و حضرات، کمٹمنٹ کی کون سی لیول آپ کے ذہنوں میں موجود ہے؟ کیا خدا کو اندھے اعتقاد سے ماننا، کیا خدا کو بے دلیل ماننا آپ کی عقلوں کی، آپ کی فراست کی معراج نہیں ہے؟ کیا خدا یہی چاہتا ہے؟ کیا خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی غور و فکر و تدبر کے، بغیر کسی علم و دانش کے آپ اس کی طرف رجوع کریں؟ Is it an honor for God to believe in him without any argument? خدا کہتا ہے it is a dishonor to me، یہ میری تذلیل ہے۔ اے بندگان خدا، میں نے تمہیں مخلوقات ارضی سے اس لیے نہیں ممتاز کیا تھا، میں نے تو شیطان کا چیلنج تمہاری صورت میں اس لیے قبول کر لیا، میں نے تو اس لیے ڈھیل دی تھی اس کو کہ مجھے یہ یقین تھا کہ جو نعمت عظیم میں اپنے بندوں کو دے بیٹھا ہوں، جو دولت فکر دے بیٹھا ہوں، مجھے یقین ہے کہ یہ غور و فکر کی ساعتیں استعمال کر وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان پہ جب غور کریں گے تو ایسی دلیل ضرور ڈھونڈ لیں گے جو مجھ پر ان کے مکمل یقین اور اعتماد کا باعث بنے۔ خدا کہتا ہے اِنَّ شَرَّ الدَّوَّابِ عِندَ اللَّهِ صُمٌّ بُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، بدترین لوگ چوپائے ہیں، وہ انسان نہیں کہتا ان کو، شر الدواب، وہ جانور میرے نزدیک وہ ہیں جو میری آیات پہ غور و فکر نہیں کرتے، بلا سوچے سمجھے میری آیات پہ گرتے۔ خدا کہتا ہے لِيَهْلَكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو ہلاک ہوا وہ دلیل سے ہلاک ہوا، وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، جو زندہ ہوا وہ دلیل سے زندہ ہوا۔ حضرات گرامی، آپ کس طرح بے دلیل اسے ماننے کی جرت کر رہے ہیں؟ وہ عقل جو اس نے آپ کو اپنے لیے دی، آپ کتنے گھٹیا کمتر مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ ابھی میرے عزیز دوست فرما رہے تھے
55 سال کی زندگی پہ دنیا ریٹائر کر دیتی ہے. دنیا جو اللہ کے نزدیک بقول حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مری ہوئی بدبودار بکری سے بھی کم تر ہے. آپ 50 سال پورے محنت کر کے شب و روز الجھتے ہوئے گلتے سڑتے ہوئے بڑی مشکل سے دنیاوی آقاؤں کو راضی کرتے ہیں آپ، اور 55 سال پہ دنیا کا آقا آپ کو کہتا ہے کہ یو آر ناٹ اینی مور فٹ ٹو سرو مائی پرپز ان کاز یو آر گیٹنگ اولڈ آئی کانٹ پے یو لاٹ گو ہوم ٹیک ریسٹ یور ریٹائرمنٹ از ڈیو ناؤ. اس بدترین وقت میں آپ کائنات کے سب سے بڑے سچے اور اعلیٰ ترین مالک کو رجوع کرتے ہیں. اپنی زندگی کا بہترین مقصد کم تر ترجیحات کو قرار دیتے ہوئے اپنی زندگی کا بدترین وقت آپ اعلیٰ ترین ترجیح کو دیتے ہیں. کیا فکر کے لیے اس سے کوئی بڑا المیہ نہیں؟ کیا علماء فکر کے لیے اس سے بڑا کوئی المیہ نہیں کہ آپ بدترین وقت اللہ کو دیتے ہیں اور بہترین وقت اس دنیا کو دیتے ہیں؟ کیا بنیاد ہی آپ کی غلط فکری پہ نہیں؟ کیا آج کا اجتہاد یہ ہے کہ آپ پائنچے زیادہ اٹھاؤ یا کم اٹھاؤ؟ کیا آج کا اجتہاد جو ہے کیا کانوں میں مسواک اڑسنے میں ہے؟ کیا آج کا اجتہاد آپ کی نیات، آپ کے ارادے، آپ کے اخلاقی طرف ہو، آپ کے مابعد و طبیعاتی فکر پہ حاوی نہیں ہوتا؟ کیا جب ٹاپ ہی خالی ہو، سرکٹے مذہب کی پرستش آپ کر رہے ہو، کیا آپ ان ہندوؤں سے، ان غیر اقوام سے کمتر ہو کہ جنہوں نے ٹیبوز اور ٹوٹیم کی پرستش کو اپنا حق بنا ہوا ہے، آثار باقیات کی پرستش کو حق بنایا ہوا ہے؟ جس شخص کے دل میں ساری زندگی خدا سے تعلق، شناسائی، محبت، اس کی ہمسائیگی کا کبھی شوق ہی نہ پیدا ہوا ہو، اس نے کلمہ کس رنگ میں پڑھا ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ خواتین و حضرات، کرسچن ایک تانا دیتے تھے مسلمانوں کو کہ ہم تو بچے کو پیدا ہوتے ہی خدا کے رنگ میں رنگ دیتے، اور اس کو وہ بیپٹزم کہتے تھے، ایک پیلے رنگ کے پانی سے. اور جب وہ بیپٹزم دیتے تھے تو جب مسلمانوں میں ایسی کوئی رسم و رواج نہیں تو انہوں نے مسلمانوں پر تانا دی کہ یار تم لوگ کیا مذہبی ہو؟ مذہبی تو ہم ہیں، ہم تو بچے کو پیدا ہوتے ہی رنگ میں رنگ دیتے. تو مسلمان نیچرلی جب تقابل میں نظریہ آتا ہے خواتین و حضرات تو تقابل ضرور ذہن کو بے چین کرتا. تو مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہونے شروع ہو گئے کہ کاش ہم بھی اپنے بچوں کو خدائی رنگ دیتے، ہمیں بھی کوئی کالا پیلا رنگ الاٹ ہو جاتا اور ہم بھی بچوں کو پیدا ہوتے ہی سبز ان کے ماتھوں پہ محراب بنا دیتے، یا کوئی پگڑی رکھ دیتے سبز، یا کوئی کیسری لباس اڑوا دیتے جس سے ان کے کٹر مسلمان ہونے کا پتہ لگتا. تو پروردگار نے فرمایا کہ رسم و رواج سے ایمان اور اسلام نہیں بنتا. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ عابدون، کہ اللہ کا رنگ، اللہ کے رنگ سے کون سا رنگ بہتر ہوگا؟ اور جسے اللہ اپنے رنگ میں رنگ دیتا ہے اس سے تو بہتر کوئی رنگ نہیں. تو تم ان جہالتوں میں نہ پڑو، ان رسومات میں کچھ نہیں ہے، یہ تمہارے قلب و ذہن کا معاملہ ہے، اور جس کا دل میرے ساتھ، جس کی محبت میرے ساتھ، جس کا شعور میرے شعور میں دھڑکتا ہے وہی ایمان والا ہے، وہی میرا بندہ. خواتین و حضرات، خوف کے سوا کیا مسلمان کے پاس رجعت پروردگار کا کوئی اور رستہ نظر آتا ہے سوائے اس کے کہ کوئی خطا ہو جائے تو ہندوانہ معاشرے کی طرح
جرم و سزا کے خوف سے ہمیں اللہ بڑا یاد آتا ہے، اور وہ جب ساتھ نکل جاتی ہے ہمارا شعور جو ہے اس واقعے کو بھول جاتا ہے، ہم دوبارہ انہی گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں۔ عصر حاضر میں سب سے پہلی اجتہادی فکر پرائیورٹیز کو صحیح کرنا، ذہن اور نیات ترجیحات کو درست کرنا، اپنے عصر کے تقاضوں کو سمجھنا ہے، ورنہ آپ اسلام برقرار رکھیں گے، ایمان کبھی برقرار نہیں رکھ سکتے۔ سورہ حدید کی آیات ایک شخص لے کے سیدنا امام جعفر صادق کے پاس پہنچا۔ آیات کیا تھی کہ وہ جانتا ہے جو زمین کی تہوں میں ہے، اور جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے، اور جانتا ہے جو ان کے درمیان ہے، اور وہ جانتا ہے ہر خفیہ اور ظاہر بات کو۔ تو اس نے سوال کیا حضرت امام سے کہ یہ کیسے واقعہ ہو سکتا ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے؟ تو امام جعفر صادق نے فرمایا کہ یہ آیت تیرے لیے نہیں ہے، یہ آج کے لیے نہیں ہے، نزلت للمتعمقین فی آخر الزمان، کہ یہ آیات آخری زمانہ میں آنے والے لوگ سمجھیں۔ اور خواتین و حضرات، دیکھا اس فراست مومن کو آپ نے؟ آج جب کہ ہم ان تمام سسٹمز کو جانتے ہیں جس سے زمین کی تہوں کی خبر مل سکتی ہے، وسعت افلاک کی خبر مل سکتی ہے، جبکہ ہمیں 15 ٹریلین دور وہ ستارہ ہم نے ڈسکور کر لیا ہے جو کسی جنت کے مقام کی طرح چمک رہا ہے، آج کے دن ہم سورہ حدید کو پڑھ کے کوئی تعجب نہیں کرتے، بیکاز وی نو دا سسٹم۔ آج کے دن ہمیں قیامت کے حساب و کتاب پہ کوئی تعجب نہیں ہوتا، منہ بند بھی ہوگا، ہاتھ پیر گواہی دیں گے، ویڈیوز کنسلٹ ہو رہی ہوں گی، وہ ملائکہ جو ایک خفیہ ویڈیوز ہماری بنا رہے ہیں وہ تو صرف اس کو ری پلے کر دیں۔ آپ دن میں کتنی مرتبہ اپنی ویڈیوز کو ری پلے کرتے ہیں اپنی انجوائمنٹ کے لیے، شادی کے ہنگاموں کو دوبارہ دیکھنے کے لیے، افراد کو دیکھنے کے لیے۔ قیامت کے دن اس سے ذرا زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ایلیمنٹ ہوں گے۔ یہ یقینی بات ہے کہ ہمارے آج کے آلات بھی اللہ کے آلات سے فرسودہ تر ہیں۔ وہ پروردگار جو آفرینش سے لے کر آخر کائنات تک آپ کا ٹائم کور کر رہا ہے، کیا وہ آپ کی انٹلیکچول مراتب سے غافل ہوگا؟ کیا اس کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اگلے برسوں میں انسان نے کیا سوچنا ہے؟ کیا اسے یہ معلوم نہیں ہوگا کہ امریکن پروگرس کہاں تک ہوگی، فیوژن ہوگا کہ نہیں؟ کیا وہ پہلے نہیں کہہ سکا کہ میرا ایک عام بندہ منطق الطیر پہ غالب آتا، ایک عام میں نے پیمبر کو صلاحیت دے، میرے نزدیک تو عام ہے، تمہارے نزدیک وہ بڑا آدمی پیمبر ہے، میں نے اپنے ایک پیمبر کو منطق الطیر بخش دی ہے، میرے پیمبر کا ایک حواری جو ہے، میرے پیمبر کا ایک حواری تخت سبا کو بڑی آسانی سے فیوژن میں کر کے ٹرانسپورٹیشن جو ہے اس کی شعائی کرتا ہوا یہاں لا سکتا ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کی کوئی آیت متشابہ نہیں رہے گی، وقت کے ساتھ ساتھ سارا قرآن کھل رہا ہے۔ وہ باتیں جو پہلے سمجھ نہیں آتی تھی اب بڑی آسانی سے سمجھ آ رہی ہیں۔ کسی نے ابن عباس سے پوچھا کہ حضرت آج تو آپ زندہ ہو، اللہ نے آپ کو تعویل قرآن عطا کی، آج تو ہمیں کوئی مسئلہ ہو تو ہم آپ سے پوچھ لیتے ہیں، کل کیا ہوگا؟ کل کیا ہوگا؟ کل ہم سوال پوچھنے کس سے جائیں گے؟ فرمایا القرآن یفسرہ الزمان، ہر زمانہ قرآن کی اپنی تفسیر کرتا ہے۔ القرآن یفسرہ الزمان، ہر زمانہ
قرآن کی اپنی تفسیر کرتا ہے. کیا آج علماء حاضر جو آپ کے سامنے ہیں یہ قرآن کی موجودہ اثر سے تفسیر کر رہے ہیں؟ خواتین و حضرات، آج کے مجتہد کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اس کی متاع گراں مایہ جو ماضی کی ہے کیا ہے، اور سب سے بڑھ کر اسے ایک ایسے انکمپاسنگ ٹوٹل وجود علمیہ کی خبر ہونی چاہیے جو آج کے زمانے پہ محیط ہے. جب تک کوئی اجتہاد کرنے والا پوری علمی آگاہی نہ رکھے گا، یہ ناممکن ہے کہ وہ اپنے عصر کے تقاضوں کو سمجھے یا اس کا جواب دے سکے. اگر مشرق و مغرب میں جب نیو یارک کے پل سے گزر رہا تھا تو میں نے ہبل کا بت، اس کا جو سب سے بڑا بت ہے اسٹیچو آف لبرٹی کو دیکھا. آپ یقین جانیے کہ اسٹیچو آف لبرٹی کو دیکھ کر میرے دل میں بے اختیار ایک ہنسی آئی، اور میں نے کہا اللہ تجھے کبھی بھی بتوں کے بغیر چین نہیں آتا. آج بھی تم نے اپنا سب سے بڑا چیلنجر یہ اسٹیچو آف لبرٹی رکھا. ایک بہت بڑے عالم کی بیٹی نیو یارک میں ایک پورٹو ریکن کے ساتھ چلی گئی. عالم تو روک نہیں سکتے تھے. دی کانسٹیٹیوشن آف لبرٹی واز ٹو بگ. تو انہوں نے مجھ سے مدد چاہی. تو میں نے عرض کی ایک تو گئی، باقی 5 کی فکر کرو. اس لیے کہ جو کانسیپٹ موجودہ عصر کا امریکی یا یورپی معاشرہ دے رہا ہے زندگی کا، آپ اس کے خلاف جو بند باندھ رہے ہیں تنکوں کا، پریکٹسز کا بند نہیں باندھا جا سکتا. اب اعمال جو ہیں فکر کے رستوں کو نہیں روک سکتے. اب آپ کی عبادات جو ہیں اس تخلیقی کارکردگی کا جواب نہیں ہے جو یورپی یا امریکی فکر آپ پر محیط کر رہا. اب اس سیکولر دیکھیے کتنا شائی ہے. وہ بیچارہ اپنے مذہب کے لیے دلیل نہیں رکھتا. ان دی فیس آف سیکولر کا ہمیشہ رویہ تعویل ناقصہ کا رہا. سر سید احمد خان مرحوم جب نیا اسٹیم انجن آیا تو وہ سورہ دخان کی انٹرپریٹیشن یہ کیا کرتے تھے کہ اس سے مراد جو ہے اسٹیم انجن ہے. اسی طرح غلام احمد پرویز صاحب کو جب سمجھ نہیں آتا تھی کچھ باتوں کی، جب ان کے سامنے سورج کی موومنٹس نہ تھیں تو وہ ان کو ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے. جب ملائکہ نہیں تھے، جنات نہیں تھے ان کے سامنے اور وہ انہیں ایکسپلین نہیں کر سکتے تھے، تو انہوں نے پورے کے پورے انسٹیٹیوشن کو رد کر دیا. ان کا نہ کوئی ملائکہ ہیں نہ ہوں گے، نہ جنات ہیں نہ ہوں گے. یہ انسان کی ملکی اور انسان کی نیگیٹو پاورز کے نام ہیں جو قرآن نے رکھے ہوئے. بھلا چیونٹیاں کہاں کلام کریں گی بندوں کے ساتھ؟ امپاسبل. بھلا ہدہد یہ تو میسنجر تھا، کیونکہ بڑا تیز اور فاسٹ میسنجر تھا اس لیے اس کو ہدہد کہتے تھے. یہ بھلا کہاں کیسے ہو سکتا ہے کہ ہدہد کلام کرے؟ خواتین و حضرات، ابھی جب جینیٹک کوڈ جو ہے یہ اینیمل لینگویج کو ڈی کوڈ کرے گی اور ایک چھوٹی سی مشین کے ذریعے آپ خود ہدہد سے کلام کریں گے تو قرآن پورا ہو جائے گا. وی آر کمنگ ویری کلوز ٹو دوز ڈسکوری کہ جہاں چیونٹیوں کی لینگویج آپ سمجھیں گے، ہدہد کی لینگویج آپ سمجھیں گے، اور یہ 5-10 سالوں میں ہو جائے گا. اگر انسان نے آج فیوژن پہ کنٹرول کر لیا ہے اور وہ چھوٹی سی میٹالک ڈش کو ایکسچینج کرنے کے قابل ہو گئے ہیں تو اگلے 10 برسوں میں وہ آپ کے لیے نیا ایک ٹریولنگ روٹ نکالیں گے. اگرچہ مہنگے لوگوں کو نصیب ہوگا کہ ایک 50 لاکھ روپیہ دو اور پلک جھپکنے میں امریکہ پہنچا. آلریڈی ہر وہ تصور، دیکھیے یہ بھی اجتہاد فکر.
سائنسدان بھی مجتہد ہے. سائنسدان پہلے کوئی اوٹ پٹانگ خیال پالتا ہے اور تب جا کے اس پہ غور و فکر کے ذریعے، اور یہ اپرائری میتھڈ بھی ہے اور پرائری میتھڈ بھی ہے. یہ دونوں صورتیں ممکن ہیں جیسے فلسفہ حرکت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے، خداوند کریم نے بھی اگر عصر حاضر میں اپنے لیے ایک مضبوط ترین دلیل کا وجود نہ رکھتا تو خدا کبھی آپ کو مسلمان ہونے کی دعوت ہی نہ دیتا. Why should he put extra burden on you? Why should he blame you for a capacity which you don't have? اگر اس کے حق میں کوئی دلیل نہیں ہے، اگر اس کے اثبات حق کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کیوں اس امت مسلمہ کے 1 ارب لوگوں کو دعوت دیتا پھرے؟ مانو ورنہ تمہیں جہنم کی سزا ملے. خواتین و حضرات، ہر دور میں پروردگار نے اپنے لیے ایک ناقابل شکست دلیل رکھی ہوتی ہے. کو دور حاضر کا مجتہد ہوگا تو اس تک پہنچے. ہمارا یہ حال یہ ہے کہ ہم قرآن کے جنرل علمی سٹینڈرڈ تک نہیں آتے. ہم قرآن کو پری ڈٹرمنڈ آئیڈیا سے پڑھتے. ہمارے پاس اس کے بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے پراپر علم نہیں، اور بیک گراؤنڈ کو سمجھنے کے لیے خواتین و حضرات قرآن سے پہلے تمام علم کا جائزہ لینا پڑتا ہے کہ یہ علم کیا تھا، دنیا کس یقین پہ قائم تھی، لوگوں کی کیا فیتھ تھے، کیا بلیف تھی، دور قدیم کی سائنسز کیا کہہ رہی تھی، آرٹس کیا کہہ رہے تھے. تب کہیں جا کے ہم قرآن کے بیک گراؤنڈ تک پہنچتے. یو نیڈ ایٹ لیسٹ 3000 years آف ایجوکیشنل پیریڈ. مجھے ایک آیت کو سمجھنا تھا، عجیب سی آیت، ایک دعوی مبہم. خاتون حضرات یہ بھی یاد رکھیے گا، میں 1000 غلطیاں بھی کروں، انسان رہتا ہوں، اللہ کے پاس کوئی چانس نہیں. He cannot make even one simple mistake. If he does it, he is not God. کتنا آسان ہے خدا کی خدائی سے انکار کرنا. اگر ایک غلطی خدا کرتا ہے تو خدا نہیں ہوتا. میں 1000 غلطی کر کے بھی انسان رہتا ہوں. تو خواتین و حضرات مجھے اس کی ایک آیت کا حق ادا کرنا. آیت یہ تھی کہ شروع میں سب مواحد تھے، بعد میں انہوں نے بت پرستی شروع کی. ہمارے پاس تو اوریجنلی صرف ایک ریکارڈ. دیر از اونلی ون پری ہسٹورک ریکارڈ، دیٹ از مائتھالوجیز، علم الاسنام. تو میں نے A to Z دنیا کی ساری مائتھالوجیز پڑھی. اینڈ آئی ہیڈ ٹو بی ویری ہمبل ان فرنٹ آف گاڈ. میں حیران رہ گیا. یہ خود میرے لیے انتہائی حیرت کی بات ہے کہ وہ ایسیرو بیبیلونین مائتھالوجیز ہوں، اسکینڈینیوینز ہوں، میسونکس ہوں، رشین مائتھالوجی ہو، انڈین مائتھالوجی ہو، گریک مائتھالوجی ہو، ایجپشین مائتھالوجی ہو، تمام مائتھالوجیز کے پاس پیچھے صرف ایک خدا. آؤٹ آف دیس 5 gods آف گریک مائتھالوجی، جہاں زیوس ہے، ہیفاسٹس ہے، ایفروڈائٹ ہے، اس کے پیچھے ایک خدا ہے جسے کرونس کہتے ہیں. انڈین مائتھالوجی کی دونوں ٹرائیالوجیز دیکھ لیجیے. انڈرسٹینڈیبلی دونوں ٹرائیالوجیز کے پیچھے صرف ایک خدا کا تصور ہے. اندرا واز اے سنگل گاڈ. اندرا جسے کہتے ہیں وہ خدا واحد کا تصور تھا، جسے انڈیا میں آتے ہی لوکل سبجیکٹس کے انتشار کی وجہ سے فوراً 2 بیویوں کی شادی کرا دی گئی، متھرا اور ورونن. دوسری ٹرائیالوجی میں بھی براہما واز اے سنگل گاڈ، جسے فوری طور پہ وشنو اور شیوا اٹیچ کر دیے. مگر جب بھی منو سے اس کے بیٹے نے پوچھا کیا حقیقت مطلقہ 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے، تو اس نے کہا نہیں، یہ مظاہر ہیں، حقیقت مطلقہ صرف ایک واحد اور اس میں کوئی انتشار نہیں.
حضرات گرامی، قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کی آیات کو سمجھنے کے لیے ہر علم کا ہر حرف آخر چاہیے، تب آپ ایک جنرل کیٹیگری آف نالجبلٹی کے لیے کوالیفائی کرتے۔ چلیے آپ نہ بنیے مجتہد، ایک عمومی فکر و فراست کے لیے بھی آپ کا مطالعہ اتنا تو ہونا چاہیے نا قرآن کے بارے میں۔ آپ 22 برس ایک بی اے کی ڈگری کو دیتے ہیں، 22 برس، اسپیشلائزیشن میں 27 برس گزر جاتے ہیں۔ ذرا غریبان جھانک کے دیکھیے کہ اپنے اللہ کو کیا دیتے، کتنا وقت خدا کو دیتے ہیں، کتنی توجہات دیتے ہیں۔ جاننے کی کوشش یہ کہ وہ عالم کل کے شہنشاہ کی حکمت جاننا چاہتے ہیں، اس کی کارکردگی جاننا چاہتے ہیں، اور وہ وقت دیکھیے جو اپنی زندگی کا آپ پروردگار عالم کو دیتے ہیں، تو سوائے شرمندگی کے آپ کو کچھ ہاتھ نہیں آئے۔ خواتین و حضرات، اللہ یہ بات واضح طور پہ کہتا ہے کہ میرے دین میں اکیلے اکیلے شک لے کے نہ گھسو۔ یہ نہیں کہ آپ نے شریعت لا کو 10 قوانین کی چادر میں سمیٹ رکھا ہے، اگر ایسا ہوا تو میرے قانون ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ایک انسٹیٹیوشن اگر معاشرے میں آئے گا تو میرا انسٹیٹیوشن خراب ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ خواتین و حضرات، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور دوسرے سسٹمز کی پیروی نہ کرو۔ خطوات الشیطان، جب اسلام ایک سسٹم ہے تو دوسرے سارے خطوات الشیطان بھی سسٹم ہے۔ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ از راہ کرم تم وہ مہربان ہو جو میرے سسٹم کو 1000 دوسرے باقیات میں رسوا کر دیتے ہو۔ خدا کے لیے میرے سسٹم کو دوسرے سسٹم سے علیحدہ کرو تاکہ تمہیں اس سسٹم کے فوائد پتہ لگے، تاکہ تمہیں پتہ لگے کہ اسلام کیا معنی رکھتا ہے، کیا عنوان رکھتا ہے، کیا عمل رکھتا ہے، کیا اصلاح رکھتا ہے۔ اور خواتین و حضرات، خدا یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میرے تمام سسٹم جڑے ہوئے ہیں۔ آج کوئی شخص سود کو ختم نہیں کر سکتا۔ میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، نہ کوئی عالم نہ دانشور کوئی سود ختم نہیں کر سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ جو اللہ نے بتایا ہوا ہے کاؤنٹر سسٹم سود کا، وہ تو آپ کے پاس سرے سے وجود نہیں رکھتا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات۔ جب تک آپ صدقات کا حکومتی نظام بلٹ نہیں کرتے، جب تک آپ صدقات کے نظام کو مرتب نہیں کرتے، آپ سود نہیں ختم کر سکتے۔ کیوں نہیں ختم کر سکتے؟ آئیے ذرا خطبہ الوداع والے دن کی بات سنیں۔ 22 سال کی مسلسل عبادت، محبت، ریاضت، تعلیم و تلقین بہترین لوگوں کو کرنے کے باوجود خطبہ وداع کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمام سود باطل قرار دیے، اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب کو۔ خواتین و حضرات، ذرا غور و فکر کر کے جواب دیجیے گا، کیا اس دن سے پہلے عباس ابن عبد المطلب سود لے رہے تھے؟ یہ جملہ کیا بتاتا ہے ہمیں؟ کہ 22 برس عباس ابن عبد المطلب سود لیتے تھے، دیتے تھے، اور سود ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ 22 برس کے بعد سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ وداع والے دن ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج کے دن میں نے تمام سود باطل قرار دے دیے، اور سب سے پہلے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب۔ اس وقت تک تھوڑا بہت تو ہوگا نا عباس کا سود، تبھی آپ کو یہ اعلان کرنا پڑا، گھر سے اعلان کرنا پڑا۔ وجہ کیا ہو سکتی ہے خواتین حضرات؟ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ The very simple reason is
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی حتمی حکم اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک کہ کاؤنٹر سسٹم جو ہیں وہ تخلیق نہ ہو گئے. اسلام اپنے سسٹم بلڈ کر رہا تھا، اسلام اپنے سسٹم تخلیق کر رہا تھا. اللہ کے حکم کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نظام کو مکمل کر رہے تھے. قرآن ابھی مکمل نہیں اترا تھا، نظام ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، ٹرانزیشن پہ کوئی فیصلہ کن سٹیٹمنٹ نہیں آتی. جب اللہ کے رسول نے زکوٰۃ کا نظام مرتب کر لیا، صدقات کا نظام مرتب کر لیا، تمام اخلاقی نظام مرتب کر لیے، معیشتی اور معاشی نظام مرتب کر لیے، تو ایک فائنل حکم دے دیا کہ اب تم میں سے کوئی سود نہیں لے گا. اب اگر سود لوگے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب اگر کوئی سود لے گا تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرے. مگر زمانہ آخر کی سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمانہ آخر میں اگر سود نہیں تو اس کا دھواں ہر فرد تک پہنچے. وہ حضرت علامہ، آپ پوچھیں اگر آج طالبان کو بھی اقوام متحدہ مدد دے گی تو سود سے ہی دے گی. جملہ بینک جو یورپ میں چل رہے ہیں اور تمام کاروبار سودی ہے، اگر ان کو بھی اقوام متحدہ روٹی دے رہی ہے تو سود کی دے رہی ہے، پانی دے رہی ہے تو سود کی دے رہی ہے. آج پاکستان میں کوئی علامہ سود سے خالی نہیں ہے، کیونکہ یورپ کا مجتہد آپ کو نہیں جانتا. یورپ کا مجتہد کون مولوی ہے کون غیر مولوی ہے نہیں جانتا. یورپ کا مجتہد کہتا ہے کہ ہر پاکستانی پہ $526 قرض، چاہے وہ لیتا ہے یا نہیں لیتا، مولوی ہے یا غیر مولوی ہے، ہر پاکستانی پہ یہ ڈالر قرض ہے اور ہر پاکستانی اس کا سود دے رہا. آپ چاہو نہ چاہو، اگر جبر و اکراہ کی اس دنیا میں آپ ہر صورت وہ کام کرنے پہ مجبور ہیں جو آپ قلبی اور ذہنی طور پہ نہیں چاہتے. آپ مسلمان تو آپ کو کیا چیز ڈراتی ہے؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اجتہاد فکری جد و جہد ہے. آپ کون سی ایسی فکری جد و جہد کر رہے ہیں جس سے آپ کا مستقبل ان صاحب ایمان لوگوں جیسا ہو جو اسرائیل کو بھی شکست دیں گے، جو دجال اثر سے بھی نپٹیں گے؟ آپ میں اور مجھ میں تو کوئی ایسی صفت نہیں. آپ بندگان خدا اگر آپ غور کیجئے تو جس مذہب کی پہلی اور بنیادی شک سے آپ کی آگاہی نہیں ہے کہ مذہب معاشرت کے لیے نہیں ہے، مذہب شریعت کے لیے نہیں ہے. شریعت ایک معاشرے میں طریقہ کار ہے جس کی وجہ سے لوگ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ خدا کی آگاہی پاتے. شریعت بذات خود مقصود نہیں ہے. تمام مذاہب کا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک اگر مذہب کا کوئی واحد مقصد ہے تو خدا کی پہچان، خدا کی محبت، خدا تک رسائی. اور اس کے بعد اللہ نے آپ کو اس کام میں سہولت دینے کے لیے شریعت تخلیق. لوگ کہتے تھے کہ کوئی نظام ہوتا، کوئی ترتیب ہوتی، کوئی بندوبست ہوتا، کوئی خدا نے حکم دیے ہوتے، ہم پورے کرتے، ہم اللہ تک پہنچتے. ایسا نہیں تھا، پہلے ایسا نہیں تھا. سروائیول کے دنوں میں نظام پورا نہیں آ سکتا تھا. انسان کی بڑھوتری کے دنوں میں، انسان کے ترقی پذیر معاشرے میں ایک ایک کر کے قانون چلے آئے. اللہ علماء کی طرح اجلت پسند نہیں تھا. اللہ نے کم سے کم 40,000 سال لیے ہیں انسانی
معاشرے کو اخلاقی طور پہ، شریعتی طور پہ آگے بڑھانا۔ سب سے پہلا معاشرہ، حیرت کی بات کہ سب سے پہلا معاشرہ پریسٹ سوسائٹی کہلاتی۔ انسانوں کی ابتدا اور ابتدائی ترین معاشرے پریسٹ معاشرے تھے۔ ان میں ایک عالم، ایک مذہبی شخص ہی ان کا جرنیل بھی ہوتا، ان کا سردار بھی ہوتا، ان کا حکمران بھی ہوتا، مگر یہ مذہبی شخص خدا سے ان ٹچ ہوتا۔ اور حضرات گرامی، بنو اسرائیل کے زمانے تک آتے آتے ہر گروہ کا ایک نبی تھا، اور ہر نبی خدا سے منسلک ہوتا۔ اور سب سے بڑا پرابلم حضرت دانیال کے زمانے میں یہ ہوا کہ دانیال ایک سچا پریسٹ اور نبی تھا، اور اس کے مقابلے میں کم از کم 50 جھوٹے بھی تھے۔ 50 جھوٹے بھی تھے، تاکہ کہ معاشرہ ترقی پاتا پاتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا۔ اور پروردگار نے کہا کہ آج انسان ذہنی طور پر اس قابل ہو گیا ہے کہ میں اپنے نظام کی پوری ذمہ داری اس کے حوالے کروں۔ اب انسان اس قابل ہو گیا ہے کہ جو انسان کی بھلائی اور خیر کا سسٹم میں نے دینا چاہتا ہوں، اس کے محافظین مجھے مل گئے ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ خادم حضرات، آج کے دن جب تک ہم اجتہاد فکر کا پہلا حصہ نامکمل کریں گے، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنے مجتہدین کو بھی نفرت کریں۔ ایک پریکٹیکل مسئلہ کہ ہم نے سب سے بدتر کام یہ کیا کہ اپنے 4 جورسٹ کو تقسیم کیا، ان سے نفرت اور محبت تقسیم کی، اور ایک دوسرے پہ ان کی خاطر لعنت ملامت کی، اور ان پہ ہم نے یہ لعنت ملامت ڈال دی۔ خواتین و حضرات، اہل سنت والجماعت کا قول یہ ہے کہ ہمارے 4 امام ہیں۔ جس شخص سے پوچھ لو کہتا ہے کہ ہمارے 4 امام مالک، شافعی، احمد بن حنبل، ابو حنیفہ، نعمان بن ثابت، مگر یقین سے کہہ دیجیے کہ ایک شخص بھی ایسا موجود ہے جس نے حنفی ہو کر احمد بن حنبل کی بات مانی؟ یہ 4 جورسٹ ہیں۔ 4 جورسٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک سپریم کورٹ بٹھائی جائے تو یہ 4 ججز ہیں جو قانون کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، قانون میں کشادگی پیدا کرتے ہیں۔ خاتون حضرات، اللہ کے نزدیک سب سے اچھا دیندار وہ ہے جو مسلمانوں کے لیے آسانی پیدا کرے۔ اللہ کے نزدیک فقیہ اور مجتہد قرآن کی اس آیت کے سائے تلے ہیں، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اے سردار، ہم نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں اتارا۔ اگر قرآن مشقت کے لیے نہیں اترا تو لوگوں کو اس میں آسانی کیوں نہیں نظر آتی؟ لوگ کیوں اس میں ڈیفیکلٹی فیل کرتے ہیں؟ کہیں مجتہدان عصر جو ہیں یہ خدا کی بجائے شیطان سے تو نہیں ملے ہوئے؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ علماء اسلام جو ہیں یہ جان بوجھ کر ریلیجن کو اس لیے تو نہیں ڈیفیکلٹ کر رہے کہ لوگ دین سے بھاگ جائیں، مسجدوں سے بھاگ جائیں، عبادات سے بھاگ جائیں، انڈیا میں آرام سے جا کے نماز پڑھیں، پاکستان میں مسجدوں میں گھستے ہوئے جان کے لالے پڑ جائیں؟ خاتون حضرات، غور کیجئے کہ 4 فقیہ اور 4 جورسٹ ہیں، تو فقہ اور جورسٹ یعنی ہماری خوش قسمتی ہے کہ مسائل پہ اتنی وائڈ رینج رکھتے ہیں یہ چاروں فقیہ کہ اگر ابن کثیر یہ کہتا ہے
کہ ولی کے بغیر نکاح زنا ہے. تو ابو حنیفہ کتاب الہدایہ کو اس بات سے کھولتا ہے کہ ولی کے بغیر نکاح جائز. کشادگی دیکھی آپ نے دونوں سمتیں دیکھی، ایک آسمان کی تنگی، ایک آسمان کی کشادگی اور دوسری زمین کی تنگی ہے. اسی طرح ایک امام یہ کہتا ہے کہ 3 طلاق پہ نکاح طلاق مطلق، اور باقی 3 جورسٹ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. 1000 مرتبہ بھی طلاق ایک وقت میں دی جائے تو ایک شمار کی جائے. ابن صاحبہ ابن عباس کے پاس حاضر ہوئے. کہا ابن عباس، بخاری کی حدیث اور مسلم کی متفق علیہ، کہا ابن عباس کیا یہ سچ نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں متعدد طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی؟ کہا ہاں ایسے ہی ہے. کہا پھر سیدنا ابی بکر صدیق کے زمانے میں متعدد طلاقیں ایک نہ سمجھی جاتی؟ کہا ہاں ایسے ہی ہے. کہا پھر عمر کے ابتدائی زمانے میں بھی متعدد طلاقیں ایک نہ سمجھی جاتی؟ کہا ہاں ہے ایسا ہی ہے. مگر اب ذرا فقیہ کا کام دیکھیے، فقیہ کا کام دیکھیے. فقیہ قرآن کی حد بھی معطل کر سکتا. جیسے عمر فاروق نے جب مدینے میں قحط پڑا، لوگ بھوکے مرنے لگے، اسرت اور ناداری نے لوگوں کو آگ کی طرح چاٹ لیا، تو قطع ید کی سزا عمر فاروق نے معطل کر دی. ایک نیک نیت، صاحب اخلاص، عارف زمانہ، مملکت خداوند کا خلیفہ اللہ پر بھی تھوڑی سی جرأت کر سکتا. یہ مجتہد، یہ صاحب اجتہاد ہے کہ جب فاقہ کشی بڑھ گئی، چوری چکاری عام ہو گئی، تو اللہ کے اس بندے نے قطع ید کو کچھ وقت کے لیے معطل کر دیا کہ اب سروائیول. مگر معطل اس طرح نہیں کیا، بغیر ریزن کے نہیں کیا، کیونکہ جنہوں نے سزا پڑی ہوئی ہے انہوں نے پیچھے ایک اور آیت نہیں پڑی ہوئی کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ. یہ چاروں چیزیں حرام مطلق ہیں. فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ. مگر اگر جان پہ بن گئی ہو اور تم کچھ زیادتی کر جاؤ تو کوئی گناہ نہیں. یعنی جو پورا قرآن پڑھتا ہے، کیونکہ خلق کی بھلائی اس میں ہے کہ ہزاروں لوگوں کے ہاتھ نہ آپ کاٹتے پھرو، بلکہ پہلے ان کو پرووائڈ کرو، ان کو روٹی دو. بحیثیت امیر المومنین کے، بحیثیت ایک اسلامک اسٹیٹ کے، جب مخلوق کا حق آپ ان کو نہیں دے رہے اور گرسنگی اور ناداری اور افلاس اور فاقوں میں اگر وہ اٹھ کے چوریاں کرنے لگیں گے تو خدا کی حد اللہ کے اس بندے نے ساخت کر. حالات اب نارمل ہوں تو قوانین کو بھی نارمل نہیں رکھا جا سکتا. اور یہ یورپ کے مجتہدین، جسے ڈسکریشن کہتے ہیں، یورپ کے مجتہدین اکویٹی پہ زور دیتے. اجتہاد میں وہ اکویٹی پہ زور دیتے. اگر ایک فرد کا حق اس طرح مجروح ہو گیا ہے کہ پہلے کوئی قانون موجود نہیں ہے، تو مجتہد فکر مغرب جو ہے اس اکویٹی کو بھی قانون بنانے کا حق رکھتا. مگر اسلام میں اجتہاد، جیسے میں نے پہلے کہا کہ کوئی چیز اکیلی نہیں آتی، اجتہاد اکیلا نہیں آتا. اکیلا کوئی شخص مجتہد نہیں ہو سکتا. قرآن کے اجتہاد کے لیے قرآن و سنت کی فہم و فراست اشد ترین ضروری ہے، تاکہ اصول متغیر نہ ہو اور لوگوں کو سہولت بھی ملے.
مجتہد وقت کا کام یہ نہیں کہ 5 کی بجائے 3 نمازیں کر دے، کسی کو یہ حق حاصل نہیں۔ مجتہد وقت کا یہ کام نہیں کہ روزوں کی چھوٹ دے اور نماز رکھ لے۔ مجتہد عصر کا وقت یہ ہے کہ بغیر کسی اصول کو متغیر کیے ہوئے میکسیمم سہولتیں اہل اسلام کو دے، تاکہ قرآن کی یہ آیت پوری ہو، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ ہم نے قرآن کو مشقت کے لیے نہیں اتارا۔ اگر آپ کاؤنٹر سسٹمز دیکھیں، اگر آپ یورپی نظام کی طرف نظر لگائیں، اگر ان کا ٹریفک سسٹم آپ لے رہے ہو تو خدا کو اس پہ کون سا اعتراض ہے؟ آج کی اجتہادی فکر یہ کہتی ہے کہ وہ نظام جن سے آپ کے کسی بنیادی قانون میں خلل واقع نہیں ہوتا، اس کی آگہی میں آپ کو کوئی بھی پرابلم درپیش نہیں۔ ٹی وی، ڈش بڑی واحیات چیز ہے، مگر کیا یہ بذات خود واحیات ہے؟ یہ انسٹرومنٹ کو آپ برا کہہ سکتے ہیں؟ لاؤڈ سپیکر پہ اللہ کا کلام سنائیں اور گالیاں بھی دیں، کیا آپ کو فرق محسوس نہیں ہوتا؟ کوئی بھی آلہ بیک وقت حسن و قبا سے خالی ہوتا ہے، اس کی آبجیکٹو یوز آپ کو کرمنل بناتی ہے یا مصلح یا ریفارمر بناتی ہے۔ ان اشیاء پہ پابندی، آگہی پہ پابندی، اور معاشرے کے فہم و ادراک سے بالا جانے کے برابر، ریجیڈیٹی انکریز کرنے کے برابر۔ کیا آپ کمپیوٹر کو انکار کر دیں گے؟ انٹرنیٹ کے رستے روک لیں گے آپ؟ کیا ارد گرد کی دنیا سے بے خبر آسٹرچ کی طرح شتر مرغ جب بھیڑیے کو آتا دیکھتا ہے تو اپنا سر ریت میں دبا لیتا ہے، سمجھتا ہے میں محفوظ ہو گیا۔ بڑا آسان شکار ہوتا ہے وہ، اپنا سر چھپا کے آپ سنگواری سے بچ جائیں گے، اقوام عالم کے طنز و تشنیع سے بچ جائیں گے۔ میں بھی ان کا طنز غلط ہوں، مگر ایک بات تو ہم میں بھی سچی ہے، باقی چیزیں ان کی سچی ہوں نہ ہوں۔ میں آپ کو ایک اپنے ساتھ بیتے ہوئے واقعات سنا دیتا ہوں کہ اگر مذہب کی اس طرح کی انٹرپریٹیشن ہوگی۔ تھوڑا سا ٹائم ہے نا جی؟ میں ریل کار پہ سفر کر رہا تھا، نماز کا وقت ہوا، اپنی جگہ بیٹھ کے میں نے نماز پڑھی، ناگہاں مجھے اذان کی صدا سنائی۔ میں بھی چاہوں گا، میں نے کہا شاید دیوانگی میں کسی نے ایسا کیا۔ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، ظاہر جگہ تو وہاں تھی نہیں، تو لوگ دروازے میں کھڑے ہو گئے اور امام نے اپنے آگے جو راڈ ہوتی ہے کھڑی اس کو پکڑ لیا اور 5 آدمی پیچھے کھڑے ہو گئے۔ اب بیچاری سڑک مسلمان نہیں ہوتی، ریل کا ٹریک مسلمان نہیں ہوتا ہے تو کم از کم اس کی آگاہی ہمیں اور آپ کو نہیں ہوتی۔ انجن کو کوئی خبر نہیں تھا کہ متقین سفر کر رہے ہیں، تو غیر ہموار جگہ پہ آ کے پوری کی پوری گاڑی ہلنی شروع ہو گئی۔ اب وہ صاحب جو آگے امام کھڑے ہوئے ہیں وہ پورے زور سے ادھر آگے سر بچا رہے ہیں، پھر پیچھے ہٹ کے دوسروں کو چھوتے ہیں، کوئی ادھر سے ہاتھ لگا رہا ہے۔ اتنی مزہ کا خیز نماز میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ تو جب وہ ختم ہوئی تو میں نے کہا جب اللہ نے آپ کو سہولت دی، سفر کی رعایت کی، سفاری کے رخ کی، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ تو آپ کو کیا ضرورت پڑ گئی اس عجیب و غریب یعنی مظاہر کی؟ تو انہوں نے کہا اس طرح ہم لوگوں کو جماعت کا قائل کرتے،
میں نے کہا اکثر لوگوں کے چہروں پہ میں نے تبسم دیکھا ہے، بڑی مشکل سے کچھ لوگ کہے ضبط کر رہے تھے، اگر آپ اس طرح ان کو امپریس کرتے ہیں تو ماشاءاللہ آپ کی عقل کی داد چاہیے۔ اسی طرح ایک دفعہ میں جہاز میں ٹریول کر رہا اور جہاز میں ٹریول کرتے ہوئے مجھے ایک حدیث سمجھ آئی، اور وہ حدیث یہ تھی، ابھی اس میں فقیہوں نے ایک ٹرمینالوجی، ایک سختی کی ہوئی ہے، ذرا غور کیجئے کہ عصر کے تقاضے کس طرح فراست دین کو ابھارتے ہیں۔ کہ جب میں جہاز میں ٹریول کر رہا تھا تو عموماً ٹریول کرتے ہوئے جو زیادہ تر فقیہ اور محترم دوست تھے وہ یہ کہتے تھے کہ فرائض نیچے اتر کے پڑے۔ تو میں سوچتا تھا، ہمیشہ میرے ذہن میں یہ سوچ رہی کہ سفر کے تو فرض ہی دو ہیں، تو کتنے نیچے پڑے کتنے اوپر پڑے، اور اگر فرض نیچے اتر کے پڑھنا ہے تو سواری تو بے سود ہے، پھر سواری پہ نماز تو بے سود ہے۔ تو جب میں جہاز میں بیٹھا ہوا تھا تو پہلے تو میرے دل نے کہا چلو ایک بے سود کوشش جہاز سے نیچے اترنے کی کر ڈالو، مگر پھر مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میرے رسول نے مجھے ہر دور کے لیے سہولت بخشی۔ میں جہاز کی اپنی سیٹ پر بیٹھے ہوئے میں نے نماز پڑھ کے میں فراغت ہو گئی، تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ٹرالیاں لے خواتین نکل رہی تھیں چائے کی، بے شمار غیر ملکی سارے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو اچانک پھر اذان سنی۔ اب چونکہ مجھے تجربہ تھا میں نے کہا کوئی حادثہ نماز پیش آنے والا، مگر مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ جگہ کون سی ہو۔ تو آپ یقین جانیے کہ وہ جو بیچ میں گلی ہوتی ہے جہاز کے، اس میں لوگ ایک دوسرے کے پیچھے 6-7 آدمی کھڑے ہو گئے اور انہوں نے جماعت پڑھی۔ میں نے بعد میں ان سے عرض کی کہ کوئی ایسی جگہ بھی ہے جہاں جماعت نہ ہوتی ہو؟ کوئی ایکسیپشن نہیں ریلیجن میں؟ ریلیجن، مذہب اسلام جو نماز میں 34 ایکسیپشنز دیتا ہے، 34، اس نے آپ کو اس اذیت میں کوئی رخصت نہیں دی ہوئی۔ کیا یہ لازم ہے کہ آپ اسی طرح نماز پڑھ کے قرار واقعی ایک ایسا ہی احمقانہ شوق و مذہب کہیں گے؟ کیا یہ خدا کا دین ہے؟ کیا یہ وہ آسانی ہے جو اللہ آپ کو دینا چاہتا ہے؟ کیا محبت خداوند کو اس طرز پہ بھی آپ پیش کریں گے جو وہ بندوں کا خیال رکھتا ہے اور ان کو آسانی اور فراغت دیتا ہے؟ اور خدا کے رسول نے فرمایا جو سختی چاہتا ہے اس پہ سختی ہو، اور خدا کو ہمیشہ نرمی سے سمجھو اور اس کے سامنے نرم رہو۔ اگر اتنے ضابطوں کے مالک ہو گئے تو پھر اس کے بھی ضابطے سخت ہوں گے، اور نیوراسس اور سائیکوسس نرمی سے تھوڑے دور کے فاصلے پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اجتہاد کا بنیادی حامل عارف ہوتا ہے، عالم نہیں ہوتا۔ جہاں اجتہاد پچھلے اور اگلے علوم پہ حاوی ہوتا ہے وہاں خارجی اور باطنی دونوں انڈرسٹینڈنگز پہ مشتمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ڈیڈز آف دی پروفٹ کا علم ہے، اگر آپ کو اعمال رسول کا علم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اگر آپ کو نیات رسول کا علم نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اجتہاد نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کو یہ پتہ نہ لگے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعمال کے پیچھے کیا سائیکالوجی دی۔ اور بظاہر جو محسوس ہوتا ہے، ایک جگہ اللہ نے اجتہاد کیا، ایک جگہ محمد الرسول اللہ نے اجتہاد کیا، دونوں کی مثال دیکھیے کہ کتنی وائڈ رینج اختیار کی۔ حضرت ایوب نے قسم کھائی اپنی بیوی کو سزا دینی۔ اب مجھے خود غور کر کے بتائیے گا کہ کیا وہی اللہ ہے جو جہنم اور جنت کی سزا دیتا ہے، جو ایوب کو اتنی رعایتیں اور گنجائش دیتا ہے؟ عورت نیک تھی، خطا ہو گئی، بعد میں پچھتانا شروع کیا کہ اگر 100 کوڑوں کی سزا دوں گا
تو معاملات تو یہ تو اچھی بات نہیں ہے، اتنی خدمت گزار بیوی کو. تو اس مسئلے میں اللہ نے ایوب کو ایک اجتہادی راہ بتائی کہ تنکوں کا 100 تنکوں کا مٹھ لے، اسے باندھ اور ایک دفعہ بیوی کو مار دے، بس سزا ختم ہو گئی. یعنی 100 لیشز کی سزا اللہ نے کس طرح قرآن حکیم میں ختم کر دی. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، لوگ آئے اور کہا حضرت کھجور میں ہم پیوند لگاتے ہیں. فرمایا ہمیں تو پیوند پسند ہے. لوگ لوٹ گئے، پیوند نہیں کیا. اگلے برس پلٹے، کہا یا رسول اللہ آپ کے کہے پہ پیوند کیا تھا، فصل بڑی خراب ہوئی. کہا پھر ایسے کیا کرو جیسے تمہیں صدیوں کے تجربات سے حاصل ہے. خواتین و حضرات، اس سے زیادہ علمی عقلی حدیث مجھے اور کوئی نہیں نظر آئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ایک خطا کا امکان پیدا کیا اور تمام امت مسلمہ کے لیے تجربات کی صداقت چھوڑ دی. پریکٹیکل تجربات کی اہمیت، صداقت چھوڑ دی. یہ ایک سبجیکٹو اور آبجیکٹو ایٹیچیوڈ تھا. حضور گرامی مرتبت کا یہ کہنا کرنا اس بات کی مثال ہے کہ تمام تر سبجیکٹیوٹی جب تک آبجیکٹو ریالٹی سے سپورٹ نہ ہو وہ غلط ہو سکتی ہے، چاہے پیغمبر کی زبان مبارک سے. تو اللہ کے رسول نے ایک انتہائی قیمتی علمی اصول اس حدیث میں ارشاد فرمایا. خواتین و حضرات، میرا خیال یہ ہے کہ عصر بہت قریب ہے. میں قریباً اپنی بات کو مختصراً پیش کر رہا ہوں، اور وہ سمپل ہے کہ آج کا اجتہاد علمی تقاضوں کا مقتضی ہے. جب تک عصر حاضر کے آپ تقاضے نہ سمجھیں گے، خیال و معرفت کے دروازے نہ کھولیں گے، آج کا موجودہ اسلام کوئی آرگومنٹ نہیں رکھتا. کیونکہ پورے کا پورا مغربی تعلیم کا پورا نظام انکوائری اور کوشچن ابھار رہا ہے. اور یہ انکوائری اور یہ کوشچن جب تک اسلام اس کا جواب دینے کے قابل نہیں ہوگا، کسی قیمت پر بھی آپ کو غلبہ حاصل نہیں ہوگا. اللہ کو زمینی نہیں آسمانی غلبہ چاہیے، فزیکل نہیں میٹا فزیکل غلبہ چاہیے. ایک یقین خالی اندھا دھند نہیں بلکہ علم و معرفت کی بنیاد پہ یقین چاہیے. خدا خود قرآن حکیم میں کہتا ہے کہ میں نے عبادات پہ درجے نہیں بنائے، میں نے تہجدوں پہ درجے نہیں بنائے، میں نے روزوں پہ درجے نہیں بنائے. نرفعو دراجاتم من نشاء، جس کے چاہتا ہوں درجے بلند کرتا ہوں. وفوق کل ذی علم علیم، اور ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. وما علینا الا البلاغ.